کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف دنیا کا نشہ چڑھا رہتا ہے کہ میں دنیا کمانا، میں دنیا جمانا، میں دنیا میں نام کمانا، میں دنیا میں بڑا آدمی بن کو دکھانا، میں ایسی دولت چھوڑ کو جانا، میرے مرنے کے بعد بھی میری جورو بچے آرام سے پلنا. یہ نشہ ہم میں سے ہر آدمی کو لگے رہتا. میں جب تک زندہ ہوں چاہے روڈ پر پکوڑے ڈالتوں کی، ترکاری بیچتوں کی، اتنے پیسے جمع کرنا کہ میرا خاص سائٹ رہنا، میری خاص بلڈنگ رہنا، کرائے کے مکانہ میں نہیں جینا. میں خاص پیسے سے گاڑی خریدنا. ہر آدمی کے ایک خواب، دنیا کمانا، سائٹ لینا، گھر بنانا، گاڑی خریدنا، بیوی بچوں کے لیے بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر جانا. خیر، یہ دنیا پرست انسان کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن ایک آخرت پرست، دین پرست، اللہ پرست انسان کی ایسی ہوس، ایسی تمنا ہرگز ہرگز نہیں ہوتی. اب جو لوگ دنیا کے نشے میں پڑے ہیں، دنیا کمانے جمانے کے پیچھے پڑے ہیں، آج میرا یہ عنوان عبرتناک ان کے لیے اسپیشل ہے. اور اس میں میں بھی اپنے آپ کو مخاطب رکھتا ہوں، میں بھی شامل ہوں، آپ لوگ بھی شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعلیٰ کی 16 اور 17 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. اے میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. کون بول رہا ہے یہ؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہم نہ پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میرے مومن بندو، دنیا کے پیچھے کہیں پڑی، آخرت کی تمنا کرو، آخرت تمہارے لیے بہتر ٹھکانہ ہے. سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اے میرے بندو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی جگہ ہے، زیب و زینت کی جگہ ہے. اور یہ دنیا کی زندگی میں انسان ایک دوسرے پر فخر جتاتا ہے، مال میں، اولاد میں. میرے اتنے بچے، میرا اتنا مال، میرے بچے بڑی بڑی نوکری کرنے والے، میرے بچے باہر گاؤں میں کمانے والے، میرے اتنے سارے جائیداد، اتنی ساری بلڈنگیں، اتنے ساری گاڑیاں. لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے. دھوکے کا سامان ہے. اور اس دنیا، یہ دھوکے کی دنیا اپنے ساتھ خبر میں کچھ نہیں لے جاتا، اسے بھی معلوم، سب کو بھی معلوم، پھر بھی ہرس، پھر بھی ہرس. بال پک گئے، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دینے لگے، گھوڑوں کو نماز پڑھنے نہیں آتا، بھیڑ کو نماز پڑھنے والا، پھر بھی اسے مال چاہیے. تانگڑا خبر میں چھوڑ لیا، جبھی گنا دن لے بیٹھیا، اب کی تب کی، آج مرتا کی سبا مرتا کی، تو بھی اسے مال ہونا، تو بھی اس کا جوب بھرپور رہنا، اے ٹی ایم کارڈ میں فل بیلنس رہنا. کس کی بات؟ بڈھے کی بات، جس کے بالا پک گئے. بوڑھے لوگوں کی جب اتنی بڑی خواہش ہے تو پھر جوانوں کی کیسی نہیں رہتی، جن کے سامنے پوری دنیا پڑی. ابھی نوجوان، ابھی شادی نہیں ہوئی یا پرسوں شادی ہوئی، ایک بچہ، دو بچے، ان کے کتنے نہیں ارمانہ نہیں رہتے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والے آدمی کی مثال دے کر بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، اے میرے امتیوں، اگر کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالا، اس کی انگلی میں جو ایک قطرہ پانی لگتا ہے یہ ساری دنیا کی عمر ہے، اور اس کے مقابلے میں سارا سمندر آخرت کی عمر ہے۔ ہم لوگ وہ ایک قطرے کو ترجیح دیے پڑے ہیں، جبکہ اللہ بولتا سمندر تمہارے سامنے پڑا ہے آخرت کی شکل میں۔ یہ دنیا عالم فانی ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے۔ آخرت عالم عقبہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس ہمیشہ کے ٹھکانے، اس اعلیٰ جنت، اس اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا، ذلت والی دنیا، مطلبی دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ یہ دنیا کیسی مطلب کی معلوم؟ جب تک جیب میں 4 پیسہ ہے ہر کوئی پوچھتا ہے آپ کیسا ہے۔ جب تک جیب میں 4 پیسہ ہے ہر کوئی پوچھتا ہے حضرت آپ کیسا ہے، خیر خیریت ہر کوئی پوچھتی ہے۔ جب تک جیب میں 4 پیسے رہتی، جیسے ہی پیسے خالی، السلام علیکم بھائی بولے تو چل 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 آگے چل، انجان مارتا آدمی، پوچھ کو بھی دیکھتا نہیں۔ دنیا کے پیسے رہتی نا، السلام علیکم حضرت کیسے ہیں حضرت، اچھے ہیں کیا، بھابھی بچے اچھے ہیں کیا، بیوی بچے، کاروبار اچھا ہے، ایسا خیر خیریت پوچھتا، جگر نکال کو باہر رکھ رہا، انہیں چھرے ہمارے دنیا میں سب سے بڑا ہمدرد مطلب کے واسطے سلامہ مارتے رہتا، بڑا پیسے والا، اگر میں سلامہ ماروں گا چاکری کروں گا سب کیا تو مصیبت ہے تو خرچہ پوچھا خرچہ دیں گا۔ مطلب کی دنیا، مطلب سے انسان نزدیک آتا، مطلب پورا ہونے بعد انجان مارتا۔ غریب انسان سلام کرے تو پھڑک جواب بھی دیتا نہیں ہے۔ ایسی دنیا کے پیچھے پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر یاد رکھنا، یہ دنیا کے ذریعے، اپنی دنیا کے ذریعے زندگی کے مقصد کو نہ بنانا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں لکھ دیا، اسے کتنی ملنی ہے، جتنی دنیا تمہارے نصیب میں ملے گی اس سے زیادہ کی تمنا نہ کرنا۔ اللہ جتنی تمہارے مقدر میں تمہاری بھلائی کے لیے لکھا رہے گا اتنا ہی تم پاؤ گے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان 120 دن مکمل کرتا ہے، 4 مہینے مکمل کرتا ہے، 40 دن پانی کی شکل میں، 40 دن خون کی شکل میں، 40 دن گوشت کی شکل میں، 120 دن مکمل کر لیا، اللہ کا فرشتہ آ کر اس کی تقدیر لکھتا ہے یہ دنیا میں جا کر کتنا دنیا کمائے گا، کتنا دنیا گوائے گا، کتنی دنیا جمائے گا، کتنا یہ کھائے گا، کتنا یہ پیے گا، ساری دنیا کی روزی روٹی، ساری دنیا کے مال و متاع، ساری مقدر اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اے ابن عمر، جتنا اللہ تیری تقدیر میں لکھ دیا اس سے بڑھ کر ایک لقمہ بھی تجھے ملنے والا نہیں، اس کی ہرس نہیں کرنا، اس سے کم بھی تجھے ملنے والا نہیں، جو کھو گیا اس سے افسوس نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے میرے امتیوں تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا کوئی اجنبی آدمی ہے۔ ایک مسافر چلتے چلتے ایک راستے کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا، تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر اٹھتا، اپنا بوریا بستر لپیٹتا آگے بڑھ جاتا۔ اللہ کے نبی بولے راہ چلتے اس اجنبی مسافر کی طرح دنیا گزارو۔ کن فی الدنیا، تم دنیا میں ایسے رہو کاننا کا غریب، کوئی پہچانتا ہی نہیں تمہیں، اجنبیوں کی طرح جاتے جاتے تھوڑی دیر آرام کرے پھر نکل گئے۔ لیکن ہمیں نہیں، یہ دنیا چھرے ہمارے اصلہ ٹھکانہ، یہ دنیا چھرے ہماری اصل جگہ، جڑا اتار لے کو کھوٹا مار لے کو یہاں زبردستی بڑھ جاتی ہیں، اور دنیا کمانے کے نشے کے پیچھے حلال نہیں دیکھتے، حرام نہیں دیکھتے، صرف دنیا سے اسے مطلب رہتی ہے۔ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا، جو دنیا پرس ہوتا ہے، جسے آخرت میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جو اللہ کے سامنے حساب دینے والا نہیں ہوتا، اسے حلال حرام سے تمیز نہیں ہوتی، بس اسے دنیا سے مطلب ہوتی ہے۔ لیکن جو
مومن ہوتا ہے جسے آخرت میں حساب دینا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے کہ اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران 185 نمبر آیت، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی جگہ ہے۔ ہم لوگ دل لگائے بیٹھے اس دنیا میں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری زندگی کے بارے میں بتا دیا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی عمر کو اللہ نے 60 سے 70 سال کے بیچ میں قید کر دیا۔ ارے پہلے کے زمانے کے لوگ جیتے تھے جی 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال۔ کون پہلے کے زمانے کے لوگ جیتے تھے؟ 200 سال کے بعد ان کی جوانی چڑھتی تھی، بچپنا گزر ختم ہوتا تھا 200 سال کے بعد۔ آج 15 سال میں ہمارا بچپنا، 20 سال میں جوانی کا دہلیز، 40 سال ادھیڑ عمر، 60 سال بڑھاپا خبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں اللہ قید کر دیا۔ اللہ ہم نا 60 سال زندگی دیا سمجھو، 15 سال ہمارے بچپنے میں چلے آتی، ہوش سنبھالتے سنبھالتے لڑکا بالغ ہوتے ہوتے 15 سال بچپنے میں اللہ لکھتا بھی نہیں تو کیا کریا کیا نہیں کریا، مرفوع قلم انہیں، نابالغ بچہ 15 سال بچپنے میں چلے گئے۔ 8 سے 7 گھنٹے سوتا انسان، 15 سال سوتا اپنی 60 سالہ عمر میں۔ 15 سال بچپنے میں، 15 سال سونے میں، آدھی عمر بچپنے اور سونے میں نکال دیا۔ 8 سے 10 گھنٹے کماتا اپنی بیوی بچوں کے لیے، 15 سے 20 سال کماتا اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ 50 سال یہاں چلے گئے، بچپنے میں، سونے میں، کمانے میں 50 سال یہاں چلے، بچے 10 سال۔ اگر وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے، کھانے پانی کے لیے، ضروریات کے لیے، پیشاب و طہارت کے لیے روزانہ 4 گھنٹے اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کھانے کے لیے، ضروریات کے لیے نکالتا ہے، تو 8 گھنٹے اپنی زندگی کے صرف بیکار کاموں کے لیے نکالتا ہے، بچے 2 گھنٹے۔ روزانہ 5 وقتہ نماز پابندی پڑھیا، 1 گھنٹہ عبادت کریا تو اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال میں ٹیلی کرے 2 سال عبادت کے بند۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے میرے بندے 60 سال کی زندگی تجھے دنیا میں جینے کے لیے دیا تھا، کیسی دنیا گزار کے آیا، کیا تو کر کے آیا؟ 58 سال تیرے لیے دیا، 2 سال میری عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا تھا۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، 58 سال میں تیرا بچپنا بھی، تیرا سونا بھی، تیرا کمانا بھی تیرے بیوی بچوں کے لیے دیا، 2 سال میری عبادت کے لیے سوال کیا، بھلا بتا کیا وہ 2 سال میری عبادت ڈھنگ سے کر کے آیا نہیں آیا؟ اللہ سوال کرے کیا جواب دیں گے ہمیں؟ ہے ہمارے پاس وہ 2 سال برابر عبادت کے ہیں؟ نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز ہے ہماری زندگی میں؟ نہیں ہے۔ وہ نماز کے ٹائم میں بھی کمالے بیٹھے رہتی، دکانہ کھولنے کا میں نماز آتے رہتی جاتے رہتی، یا کیش کاؤنٹر میں پیسے برابر بھرے جاتے رہنا۔ صحابہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز سن کر دکان چھوڑ دیتے تھے، مکان چھوڑ دیتے تھے، اپنے کھیت باڑی چھوڑ دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ ہم لوگ صحابہ کے نقش قدم کو چلنے والے خالی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں حیا علی الصلاح سن کے، حیا علی الفلاح سن کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ صحابہ دنیا چھوڑتے تھے نمازوں کے لیے، ہم لوگ نمازاں چھوڑ دیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ پھر دعویٰ کیا کرتی؟ ہمیں کریکٹ چل رہی سو صحابہ کے نقش قدم ہو گئے، وہ کہیں کے نقش قدم چل رہی تھی، وہ کون سے نقش قدم پہ چل رہی؟ ایسے تھے صحابہ، دنیا چھوڑ کو نماز کہتے تھے، ہم لوگ نمازاں چھوڑ کو دنیا کمانے پیچھے پڑی، ایسے ہیں کیا؟ ہم لوگ اسے بولتے ہیں کیا صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو دنیا پرست انسان۔
یہ تو مال کا ہوس انسان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ایک دنیا کا عیش پرست انسان سب سے زیادہ انجوائے کریا ہوا انسان کو قیامت کے دن اللہ لائے گا, فرشتوں سے کہے گا لے جا کر جہنم کے آگ کے دریا میں غوطہ لگا کے لاؤ. ڈبکی لگا کو لائیں گے انگار کے اندر. بہت انجوائے کریا سولا, بہت موج مستی کریا سولا, بہت کارا میں پھریا سولا, کلبا میں ناچا سولا, شرابہ پیا سولا, زنا کریا سولا, ہر قسم کی عیاشی فحاشی ساری دنیا کے لہو و لعب سے فائدہ اٹھائے سولا. بلاتا جہنم کے انگار کے دریا میں ایک ڈبکی لگاتا, باہر نکال کو اللہ سوال کرتا کیسا تھی دنیا, کتنا کریا انجوائے, کتنا ناچا, کتنا موج مستی کریا, بول. انہیں کیا بولتا, جہنم کی دریا میں ایک ڈبکی لگاتے ہی اللہ موج کسے بولتی, مستی کسے بولتی, انجوائے کسے بولتی جانتا چ نہیں. پیدا ہو کو ہوش سنبھالنے سے لے کو اب تک کا عذاب, تیرا دردناک عذاب, جلن, درد, اے اللہ دکھ, خالی یہی میں نے دیکھا ہے. عیش کسے بولتی معلوم ہی نہیں. جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی پوری عیش پرستی کو نکال کو سڑ ڈالیں گا. کہیں کھونا ہم نا دنیا, ہاں بیوی بچوں کے لیے ہونا, ضرورت کے حد تک ہونا. میرے بھائیوں, یہ دنیا لوگ سمجھتے دنیا میں کامیابی کی علامت کیا, یہ دنیا میں اچھے طاقتور بنے تو کامیاب انسان, اور جم کو جا کو ایسی باڈی کرتا, اتنا محنت کرتا, وہ نہیں اٹھانے کی چیزاں اٹھاتا, نہیں کھینچنے کی چیزاں کھینچتا, ہلانے کی چیزاں ہلاتا, یوں کرنے کی چیزاں کیا, ہوں کرنے کی چیزاں کیا, بابا یہاں موٹے کٹساں کر کو وہ اچھا گوڑی بیل رہتا نہیں, اچھا سانڈ بھی اثر کا مست باڈی بنانے کو باڈی بلڈر کرتے نہیں, یوں چلے کا تھا. کیا دنیا میں طاقت کامیابی کی علامت ہے؟ اگر دنیا طاقت کی نشانی ہے, طاقت کامیابی کی علامت ہے, تمہیں کیا باڈی بنیں گے, تمہاری باڈی جا کو بوڑی بھی ہو جائے. اللہ بولتا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. کیا تم نے قوم عاد کی جانب نہیں دیکھا, کیا تم نے قوم سمود کی جانب نہیں دیکھا, ارے بڑے بڑے کھمبے جیسے آدمی تھے جی, انہوں تمہیں تو اتنے چلتے 5 فٹ 6 فٹ کے کتنے آدمی آئی, 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کے, انہوں لمبے 20 فٹ 30 فٹ بڑے لمبے کھمبے قسم کے ستونوں کے جیسے. اللہ بولتا لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسے ہٹے کٹے طاقتور لوگوں کو ہم نے زمین پر کسی اور کو پیدا نہیں کیا. کیا طاقت دنیا میں کامیابی کی علامت کیا؟ اگر طاقت کامیابی کی علامت ہوتی, قوم عاد قوم سمود بڑے بڑے لوگ ہمیشہ دنیا میں راج کرتے, لیکن اللہ بولتا تنکوں کی طرح دنیا میں ملیا میٹ کر کے ہم نے دنیا سے ان کو ختم کر دیا. تنکوں کی طرح طوفانوں میں اڑا کے, ہماری چیخوں سے ان کے پردے پاش کر کے, زمینوں کو پھاڑ کے اندر دھسا کے دنیا سے عبرت کا نشان بنا دیا. تمہیں کیا جی باڈی بنیں گے, تمہیں کیا جی ذرا جم میں جا کو اکڑیں گے, تمہیں کیا جی اپنے آپ کو فخر کریں گے. دنیا طاقت کی کامیابی والی نہیں ہے. یہ طاقت, یہ بڑی قوت, یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اچھا, دنیا عہدے کی کامیابی کیا؟ اگر عہدہ منصب کامیابی کی نشانی ہے تو آج لوگ سوال کر کر کو منگتی, مجھے جماعت کا بڑا بناؤ, مجھے مسجد کا متولی بناؤ, مجھے گاؤں کا امیر بناؤ, مجھے تنظیم کا بڑا بناؤ. عہدہ مانگ کو لیتی. کیا عہدہ تمہارا یہ پوسٹ, تمہارا یہ ایم ایل اے, یہ سی ایم, یہ پی ایم, یہ کونسلر, یہ دنیا کے عہدے کامیابی کی علامت کیا؟ اگر یہ عہدے کامیابی کی علامت ہوتی, اللہ بولتا کیا تم نے فرعون کی جانب نہیں دیکھا, کیا تم نے نمرود کی جانب نہیں دیکھا, ارے تمہیں تو کرنول میں بیٹھ کو حکومت کر رہے ہوں گا, انہوں آدھی دنیا پہ حکومت کر کو گئے والے بڑے بڑے ظالمہ جابیرہ, بڑے بادشاہ ہونا, کتنی بڑی سلطنت ان کی,
कितनी बड़ी फौज उनकी, उनका ओहदा, उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत, क्या अभी काम नहीं, दुनिया से मिलिया मेट कर को सत्यानाश कर दे अल्लाह। क़यामत के मैदान में एक दुनिया परस्त जहन्नमी इंसान को नामया अमाल पीठ के पीछे बाएं हाथ में अल्लाह थमाएगा। वो कहेगा हलका अन्नी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरी बर्बादी, मेरा ओहदा, मेरा पोस्ट, मेरा बड़ी से बड़ी सल्तनत मेरे कुछ काम नहीं आई, मेरा माल मुझे काम नहीं आया। ओहदा दुनिया की कामयाबी की निशानी नहीं है, ताकत दुनिया की कामयाबी की निशानी। तो क्या दौलत, दौलत कामयाबी की निशानी क्या? आज हम लोग दौलत कमाने के पीछे ता एनर्जी सर्व कर रही है, ता पीछे पड़ी, दौलत होना, दौलत होना, पैसा होना, पैसा होना। क्या दौलत दुनिया में कामयाबी की निशानी क्या? अल्लाह बोलता क्या तुमने कारून की जानिब नहीं देखा? बहुत बड़े खजाने रखने वाला, उसके खजानों की चाबियां ऊंटों पर लाद कर ले जाता था उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए कारून, इस दौलत में गरीबों का, मोहताजों का, मिस्किनों का, बेवाओं का, राह चलते मुसाफिरों का हक है, उनका हक अदा कर। ए मूसा, ये मैं मेरे इल्म से, मेरी अक्ल से कमाया सो दौलत, इसमें तेरा भी हक नहीं, तेरे रब का भी हक नहीं, किसी गरीब का भी हक नहीं, किसी भी क्या भी देता नहीं, क्या करता कर ले जा। तकब्बुरी से अपनी चादर जमीन पर लिटाते हुए फखर से गया, बड़ी दौलत का मालिक, बड़े खजाने का मालिक। अल्लाह क्या करे? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, जमीन के परतों को फाड़ कर उसके खजानों समेत कारून को जमीन में उतार दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी की रिवायत में, एक आदमी चादर जमीन से लिटाए जा रहा था, अल्लाह के एक नबी ने उसे मना किया लेकिन उसने नहीं माना। अल्लाह ताला उसे जमीन में ऐसे धंसा दिया, वो उस जमाने में धंसा लेकिन आज तक धंस रहा है, क़यामत की सुबह तक वो जमीन में धंसता रहेगा। मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इससे मुराद कारून है। क्या दौलत कामयाबी की निशानी क्या? अगर दौलत कामयाबी की निशानी होती, कारून इस जमाने का बड़ा कामयाब इंसान होता। अल्लाह उसकी दौलत के साथ उतार डाला रही जमीन में, उसकी दौलत के साथ उतार डाला। दज्जाल जब क़यामत के करीब आएगा, अल्लाह के नबी कहते जमीन के सारे खजाने अल्लाह बाहर निकालेगा और दज्जाल जहां जहां जाएगा शहद की मक्खियों की तरह जमीन के खजाने उसके पीछे पीछे जाएंगे। क्या उन्हें कामयाब हो जाएगा क्या? नहीं, अल्लाह ताला उससे, उसकी पैरवी करने वालों को, उसके सामने जाकर उसकी जन्नत में जाने वालों को अल्लाह उठा जहन्नम में डालेंगे। दौलत, खजाने, माल, सोना, चांदी, हीरे, मोतियां दुनिया की कामयाबी की निशानी नहीं। अगर होती, कारून बड़ा कामयाब होता, अल्लाह उसे इबरत का निशान बनाकर जमीन में उतार दिया। दौलत की हिरिस मत करो, ये दुनिया दौलत से कामयाबी की अलामत नहीं है। तो फिर कामयाबी की अलामत क्या? दुनिया में जीना रहे तो कामयाब होना क्या करना? हैंडसम बनना, चिकने बनना, कल्ला छिल लेना, दाढ़िया मुंडा लेना। मेरे भाइयों, जाओ, अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, कब्रिस्तान की जियारत ज्यादा से ज्यादा करो, आखिरत की फिक्र तुम्हारे दिल में ज्यादा पैदा होगी। क्यों बोले अल्लाह के नबी? अगर खूबसूरती कामयाबी की अलामत है तो जाओ कब्रिस्तान में जाकर देखो, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हसीनाओं में सबसे खूबसूरत हसीनाओं का अवार्ड लेने वाली औरतें आज कब्रिस्तान में मर को पड़ी। खबर खोद को देखो, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी आपको। अगर बांस की हड्डियां मिल भी गई, उन हड्डियों को देखना भी गवारा नहीं करेंगे आप। मिस वर्ल्ड मर गई, अरे मर गई तो छोड़ो, उन्हें जिंदा जब थी बूढ़ी हो गई, मेकअप की दुनिया से, ब्यूटी पार्लर की दुनिया से जब बाहर आई, बदन पर झुर्रियां आ गई, उसका मेकअप उतर गया, सर के बाल झड़ गए, मुंह में के दांत झड़ गए। दुनिया उसे देखकर जितना पसंद करती थी, उस पर जान छिड़कती, उसे नफरत उतना करने लग गई। बड़े बड़े मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स खबरों में अपनी अंजाम को पाकर दुनिया का इबरत का निशान बने खोपड़ियां लेके पड़े हैं कब्रिस्तान में। खूबसूरती दुनिया में
کامیابی کی نشانی نہیں ہے. آج نوجوان خوبصورت بننے اپنے چہرے کو منڈا لیتے, داڑیاں کٹا لیتے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ میرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے میرے امتیوں, امت محمدیہ کی علامت ہے, مومنوں کی یہ نشانی ہے. یہود داڑھی منڈائیں گے, مونچھ بڑھائیں گے, مومن داڑھی بڑھانے والے ہوں گے, مونچھ کم کرنے والے ہوں گے. اے ابو بکر, اے ابو بکر کے باپ ابو قحافہ, تیری یہ داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے چہرے بڑھاؤ, مومنوں کا چہرہ بناؤ, یہودیوں کا چہرہ مت بناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, تو پتہ یہ چلا خوبصورت بننا دنیا میں کامیابی کی نشانی نہیں, دولت کامیابی کی نشانی نہیں, عہدہ کامیابی کی نشانی نہیں, اور دنیا میں بڑی طاقت کامیابی کی نشانی نہیں. تو کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ہے کیا؟ توحید کے ساتھ, ایمان باللہ کے ساتھ عمل صالح کر کے, اللہ کو راضی کر کے جانے میں, آخرت کی تمنا کر کے آخرت کمانے میں کامیابی ہے, دنیا کمانے میں کامیابی نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما بقى منها. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو پینے کے لیے دے دیا. پانی کیا؟ دنیا کی عیش و مستیاں, دنیا کے تمام عیش و سامانیاں, سر و سامان, سارے لہو و لعب کی چیزیں اللہ دے دیا. مطلب یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حیثیت والی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے, مسلم شریف کی روایت, ترمذی کی روایت, ایک مرتبہ نبی ایک راستے سے جا رہے ہیں, ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے. نبی کہتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیا تم اس بکری کو دباغت دے کر چمڑا اتارنا پسند کرو گے؟ اے اللہ کے نبی, مر گئی, کتے اس کے کانا نوچ کو کھا لی, کیڑے پڑی, بدبری پاس. اے اللہ کے نبی, سے فری میں دیا تو بھی ہمیں لینا پسند نہیں کرتے. نبی کیا بولے, جتنی حقیر یہ بکری تمہاری نگاہ میں ہے, اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس بکری سے کئی زیادہ حقیر ہے. جس نشے میں تم پڑے ہو, جس کی ہوس میں تم پڑے ہو, یہ بکری سے کئی زیادہ کئی گزری ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا. اس دنیا کے پیچھے ہم پڑے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی بیان فرماتے, مسلم شریف کی حدیث 2272 نمبر کی حدیث, اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب؟ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مثال. قید خانے میں کوئی آدمی انجوائے نہیں کرتا, قید خانے میں کوئی آدمی اپنے ضروریات کے تحت حد سے زیادہ موج مستی نہیں کرتا. قید خانے میں ایک جیلر ہوتا, جیلر کے قانون کو فالو کرنا رہتا قیدی کو. جو جیلر بولتا ہے اتنے بجے اٹھنا, یہ کام کرنا, یہ جگہ پر یہ ٹائم پر آنا, جیلر کے قانون کو فالو کرتا قیدی. اپنی خواہشات کا کھانا, اپنے من پسند کی گاڑیاں, اپنے من پسند کے بنگلے قید خانے میں کوئی قیدی نہیں بناتا. اللہ ہم مومنوں کی زندگی کو قیدیوں کی زندگی سے تشبیہ دیا. تم دنیا میں ایک قیدیوں کی طرح ہو, جس طرح قیدی ایک جیلر کا حکم کو فالو کرتا ہے. اے مومنوں, میرے بندوں, میری بندیوں, تم کو اس دنیا میں اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے. اگر اس دنیا میں اللہ کے حکموں پہ چلو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت کی بہترین نعمت سے نوازے گا. کافر اپنی منمانی زندگی گزارتا, کیونکہ کافر کی جنت یہ دنیا, جیسا من میں آتا کرتا, جو چاہے پھرتا, جو چاہے اپنا آشیانہ, اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنے بنگلے, سب کچھ بنا لیتا انہیں. کیوں؟ اللہ کافر کو سب کچھ دے ڈالا, جنت بنا ڈالا اس کی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں سورہ احقاف کی 20 نمبر آیت میں, یوم یعرض الذین کفروا علی النار, جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا, جہنم میں لایا جائے گا, کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا,
اللہ نے تمہیں جینے کے لیے دنیا کی زندگی دے دیا تھا، تم دنیا میں جتنا موج مستی کرنا تھا سو کر لیے، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اس دنیا سے تم فائدہ بھی اٹھا لیے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دنیا میں جتنا تم کو دنیا دینا تھا اللہ دے دیا، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ ذلت والا عذاب جہنم میں تمہیں رکھ دیا۔ کسے کہے گا؟ جو دنیا پرست کافر ہوں گے ان سے اللہ کہے گا دنیا جینے کے لیے دے دیا تھا، جی لیے، اب ذلت کا عذاب چکو اس جہنم کے اندر۔ کافروں کو اللہ ذلت کا عذاب دے گا، جو دنیا پرست دنیا جی لیے، آخرت میں ذلت کا عذاب اللہ ان کے مقدر کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام کر کے اٹھے، طبقات ابن سعد کی روایت، حضرت عمر بن خطاب آئے، دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے ہیں اور آپ کے بدن پر نشان پڑے، حصیر کے چٹائی کے نشان پڑے، رو پڑے۔ عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی یہ زندگی کیسی ہے آپ کی؟ غربت والی زندگی، آپ کے بدن پر پوری چٹائی کے نشان ہیں اور خیسر و کسرا والے بڑے بڑے محلوں میں سونے چاندی کے خزانوں میں عیش کر رہے اور آپ چٹائی پر لیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ اما ترضى لكم الدنيا ولنا الآخرہ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دنیا میں دے دیا اور ہمارے لیے حصہ آخرت میں اللہ رکھا ہے؟ اے عمر، ہم بھلے زندگی مسکینیت سے غربت سے کاٹ لے، آخرت میں ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، آخرت میں اللہ کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور یہ دنیا پرست ہیں جن کو اللہ دنیا میں سب کچھ دے دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی، آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑتے، جبرائیل علیہ السلام آئے، بولے اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے اگر آپ ہاں کہیں خیسر و کسرا کے خزانے اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جب جبرائیل کے زبان سے یہ آفر سنے، سر سجدے میں رکھ دیے اور رونے لگے، بولے اللہ مجھے سونے چاندی کے خزانے نہیں چاہیے، جس دن تو دے گا تیرا شکریہ ادا کر کے کھاؤں گا، جس دن نہیں ملے گا تو سے گڑ گڑا کے روزی مانگوں گا، یہی زندگی میرے لیے کافی ہے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ نبی نے دنیا کے دولت، ہرس، مال کی کبھی تمنا، کبھی دعائیں آپ نے زندگی میں نہیں کیا، آخرت کا سوال آپ نے کیا، اور نبی نے ہم کو سکھایا قرآن مجید کی دعاؤں کی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم کو دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ بہترین جامع دعا، اس دعا میں اتنی ہی دنیا اللہ آپ کو عطا کرے گا جتنی آپ کی آخرت سنور سکے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی سے کہتے ہیں، کون؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے سے جب ہجرت کر کے نکلے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر کے نکلے، مکے والے پکڑ لیے، کہاں جا رہی جی تمہیں؟ مدینے جا رہی، جاؤ، لیکن یہ جو دولت کی پڑی، یہ دولت کی گھنٹی، یہ پیسیان کی گھنٹی، یہ دینار، یہ درہم، یہ سونے چاندی کے سکے ہمارے مکے کی سرزمین میں کمائے سو، تمہیں جاتی خوشی سے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، لیکن یہ سونے چاندی کے سکے، یہ دینار و درہم، یہ دنیا کی دولت ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے۔ کیا صحابہ تھے جی انہوں؟ کیا بولے؟ یہ کیا ہونا تم نا، یہ پیسے کیا ہونا، لے یہ دولت، زندگی بھر کی کمائی پونجی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھٹکے میں بلا سوچے سمجھے دنیا کی کمائی کی ساری پونجی حوالے کر دیے، چلے گئے تنے تنہا نبی کے دربار میں۔ نبی نے جب ان کی حالت دیکھی، بدن کے کپڑے، قیمتی کپڑے تک نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک ماں کے پاس ایک چادر لیے، دو ٹکڑے کرے، اوپر ایک چادر کا ٹکڑا، نیچے ایک چادر کا ٹکڑا، ٹاکلے نے ببول کے کانٹے سے ٹاکا مارنے کو گئے، ساری دولت دے ڈالے۔ اللہ کے نبی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے صہیب یہ کیا حالت تم نے بنائی ہے، کیا تم بنائے ہو؟ کون صہیب؟ مکے کے گلیوں میں ایک مرتبہ عطر لگا کر گئے تو بعد میں آنے والا پہچان لیتا تھا اس گلی سے صہیب گزرا ہے۔ اتنا قیمتی عطر لگانے والے، شاہی لباس پہننے والے صہیب رومی، روم سے آنے والے، ایک جھٹکے میں دنیا کی دولت لٹا دیے گئے، معمولی کپڑے۔ اللہ کے نبی پوچھے صہیب کیا حالت تمہاری؟ بولے اے اللہ کے نبی دنیا کی ساری دولت قربان کر کے آیا ہوں، ایمان کی دولت بچا کے آیا ہوں، ایمان کی دولت لے کے آیا ہوں، دنیا کی دولت قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ کے لیے قرآن کی آیت نازل کیا، سورہ بقرہ 207 نمبر آیت۔ اللہ کہتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان، بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، بڑا ہی نرم اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی جنت کو خرید لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا دنیا لٹانے والے دین کی خاطر۔ آج ہمارے پاس بھی چندہ لینے والے بہار سے، یو پی سے، گجرات سے، مدھیہ پردیش، بنگال سے، اڑیسہ سے، دور دراز سے، شمال ہندوستان سے جنوب ہندوستان کو آتے چندہ لینے کے واسطے۔ ہم لوگ سنتا پڑے نے سرگا بھاگ کو جاتی ہیں، کہاں چندہ دینا پڑتا کی گا تو دینے والے دیے تو بھی چھوٹے نوٹاں دیتی، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جبکہ اللہ تم نہ 2,000 کے پنک نوٹاں دے رہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے نوٹاں دے رہی، کنجوسی کر لے کو۔ اللہ کے راستے میں دنیا لٹانے میں کنجوسی نہ کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کے دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں کنجوسی نہ کرو۔ ایک صحابی آئے حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں بولے اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کون ہے، کون تم سے نکاح کرے گی؟ اے اللہ کے نبی آپ ہی انتظام کیجئے، میں نے سنا ہے فلاں انصار کی بیٹی ہے، جاؤ اسے بولو میں نے رشتہ بھیجا ہے۔ گئے، وہ صحابی سیدھا انصاری کے گھر آئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور میرے نکاح کے پیغام کو آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ اب کیسا دینا؟ انہوں غریب، میری بیٹی مالدار، میری بیٹی خوبصورت، انہوں اتنے خوبصورت نہیں، کیسا دینا؟ ذرا سوچنے لگے، کیا بھی نہیں بولے۔ جلبیب الانصاری جواب نہ ملنے پر واپس نکل پڑے، ٹھیک ہے میں چلے آتا، چلے گئے۔ اندر میاں بیوی ڈسکس کر رہی کیا کریں گے، نبی کا پیغام آیا تھا۔ بیٹی نے پوچھا ابا کون آیا تھا، کیا ہے؟ میری بیٹی تیرے لیے اللہ کے نبی نکاح کا پیغام بھیجے تھے۔ ابا تمہیں کیا بولے؟ نہیں بیٹی وہ تیرے لائق نہیں تھا، غریب تھا، کیسا دینا؟ میں ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ ابا ایسا نہ کو بولو، جاؤ انہیں خوبصورت رندے، بدصورت رندے، مالدار رندے، غریب رندے، لنگڑا رندے، للا، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اے میرے ابا اس زمین پر اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے نکاح کے پیغام کو طے کیا ہے، قسم میرے اللہ کی اس پیغام سے بہتر والا نکاح کا رشتہ کوئی دوسرا میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی میرے لیے منتخب کریم بولے تو اس زمین کا سب سے بہترین رشتہ ہو، وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ ہاں کہہ دیجئے، اللہ اسی میں مجھے برکت دیتا۔ گئے وہ صحابی کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت
ابو دردہ نہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی علیہ السلام سے بولے اللہ کے نبی میری بچی کا نکاح فلاں جلبیب الانصاری صحابی سے کرنے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ بچی صرف میرے بھیجنے کی وجہ سے پیغام کو ہاں بولی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نکاح پڑھائے، برکت کی دعا پڑھے، اللہم، اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم اصب علیہ الخیر صبا، اے میرے پروردگار اس کی زندگی میں تمام بھلائیوں کو جمع کر دے، ولا تجعل عیشہا قطا، اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی فخر و فاقہ کو اس کا چہرہ نہ بتا، فخر و فاقہ کی صورت اسے کبھی مت دکھا، اللہ ساری زندگی کی خیر بھلائیاں اس کی زندگی میں جمع کر دے۔ یہ دعا نبی کائنات، نبی رحمت للعالمین اس صحابیات کی، اس صحابی کی دعا پڑھ کے نکاح کر دیے۔ نبی کی دعا پانے کے بعد حضرت جلبیب الانصاری کی زندگی میں اتنی برکت، اللہ اکبر، چند سالوں میں سارے انصاری گھرانوں میں جلبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مالدار گھرانہ پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں آتا۔ اتنی اللہ دولت سے مالا مال کر دیا، اتنی زندگی میں فراوانی اللہ پیدا کر دیا۔ کبھی بھی